اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ سورہ ہود آیات 64 اور 65۔ آیت نمبر 61 سے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا، اور پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو پھر میری مدد کون کرے گا، مجھے کون بچائے گا۔ قوم کے ساتھ یہ گفتگو چلتی رہی، قوم نے کسی معجزے کا مطالبہ کر دیا کہ کوئی ایسی علامت اور نشانی ہو کہ جس کو دیکھ کر ہم مان لیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور پھر جس طرح بعض روایات میں یہ بات وارد ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے پہاڑ سے اونٹنی ظاہر ہو، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ان کا یہ مطالبہ پورا ہوا، لیکن پھر یہ اونٹنی انہی کے لیے آزمائش بن گئی۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، تمہارے لیے نشانی ہے۔ جب قوم نے خود ہی مطالبہ کیا تو اب وہ معجزہ ظاہر ہوا، اور پھر اسی معجزے میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی رکھ دی اس قوم کے لیے۔ پہلی بات فَذَرُوهَا، پس تم چھوڑ دو اس کو، تأکل، وہ کھاتی پھرے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں۔ یہ پہلی بات تھی کہ وہ اونٹنی جہاں بھی چرتی رہے اس کو کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم نے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ اب یہ کہیں بھی چر رہی ہو اسے کچھ نہیں کہنا، اسے کوئی اذیت نہیں پہنچانی۔ فَيَأْخُذَكُمْ، پس آ پکڑے گا تم کو، عذاب قریب، قریب کا عذاب، کہ جیسے ہی تم اس اونٹنی کو اذیت پہنچاؤ گے، ناقۃ اللہ کو اذیت پہنچاؤ گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو گھیر لے گا۔ اور حقیقت میں یہ آزمائش تھی اس قوم کے لیے، اور ایک آخری حد تھی ان کے لیے کہ اگر یہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر ہی ان پر رہنا ہے۔ اور پھر اس بدبخت قوم نے کیا کیا؟ فَعَقَرُوهَا، پس اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یاد رہے کہ اس اونٹنی سے ان کو ایک تکلیف بھی تھی، وہ یہ کہ جس دن اونٹنی نے پانی پینا ہوتا تھا اس دن وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے تھے، اور پھر دوسرے دن وہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اونٹنی وہ اس طرف نہیں جاتی تھی۔ یعنی ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کا تھا اور دوسرا دن اس قوم کے لیے مقرر تھا، تو ان لوگوں نے تنگ آ کر بالآخر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ وقال، پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، رس بس لو اپنے گھروں میں 3 دنوں تک، کہ 3 دن تم ٹھہرے رہو اپنے مکانوں میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب 3 دنوں کے بعد تم پر آ جائے گا۔ ذالک، یہ وعد، وعدہ ہے، غیر مکذوب، نہ جھوٹا ہونے والا۔ یہ کوئی جھوٹی دھمکی نہیں ہے بلکہ ایک سچا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یاد رہے انہی آیات کی تفصیل سورہ اعراف میں آیت نمبر 74 کے تحت بھی گزر چکی ہے۔ جو کوئی اس کی مزید تفصیلات جاننا چاہے تو وہ آیت نمبر 74 میں ملاحظہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز۔
وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ۔ سورہ ہود آیات 66 سے 68۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کی نافرمانی کی، اور وہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ کی علامت اور ایک نشانی تھی ان لوگوں کے لیے، ان کو انہوں نے مار ڈالا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ پہنچا۔ فلما، پس جب، جاء، آیا، امرنا، ہمارا امر، امر سے مراد وہ عذاب ہے جو سمود پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا۔ اس عذاب کو لفظ امر سے تعبیر کرنے میں یہ بلاغت ہے کہ جوں ہی حکم صادر ہوا فوراً عذاب آ دھمکا۔ نجینا، ہم نے نجات دی، صالحاً، حضرت صالح علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، معہو، ان کے ساتھ۔ یعنی ہم نے اپنے خاص فضل سے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ایمان لانے والے تھے سب کو نجات دے دی، ورنہ یہ آفت تو ایسی بے پناہ اور ہمہ گیر تھی کہ اللہ کی رحمت کے سوا اور کوئی چیز اس سے نجات دلانے والی نہیں تھی۔ اس لیے خاص طور پر تذکرہ فرمایا برحمت منا، ہماری طرف سے بطور رحمت، وگرنہ ایسا بھی ہو جاتا ہے دنیا میں کہ اللہ کا عذاب آئے اور اس عذاب میں نیک اور بد سب کے سب ختم کر دیے جائیں، اور پھر ان کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے۔ جس طرح کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرب قیامت ایک لشکر مدینہ پر حملہ کرے گا تو اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر، تو اس کے آس پاس میں تو نیک لوگ بھی رہتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا دھسا تو سب کو ہی دیا جائے گا، البتہ اٹھایا ان کو اپنی نیتوں پر جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر خاص رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے سب لوگوں کو بچا لیا۔ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچا دیا اہل ایمان کو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ان پر کسی معمولی آفت سے نجات بخشی، بلکہ اس دن کی رسوائی سے نجات بخشی جس کی رسوائی عام اور خاص ہر کوئی جانتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی قوم پر اسی وقت آتا ہے جب اس پر حجت تمام کر دی جاتی ہے، اور ایسے لوگ جو اپنے غرور کے سبب کسی بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کو بالکل ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ ان ربک، یقیناً آپ کا رب، اب خطاب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، التفات ہے یہاں، هو القوی العزیز، وہ بہت طاقت والا اور زبردست ہے۔ تو مقصود یہاں یہ بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بچا لے گا، اور اگر یہ آپ کی قوم بھی ایمان نہیں لائے گی تو بالآخر یہ بھی اللہ کی سختیوں میں گھر جائیں گے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، الصَّيْحَةُ، ایک چنگاڑ نے، چیخ نے، ایک زوردار آواز تھی کہ جس سے سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ صیحہ کے معنی ڈانٹ کے بھی ہیں، جس سے مراد وہ عذاب جو قوم سمود پر آیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے سرما کی بادیں سرسر اور کڑک دمک، اولے اور زلزلے کا عذاب بھیجا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے ہی گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، اور اس طرح بے نام و نشان ہو گئے، گویا کبھی ان میں بستے ہی نہیں تھے۔ اس لیے فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ ان میں بستے ہی نہیں تھے، بالکل سب کا سب ختم کر دیا گیا، کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ الا، سن رکھو، ان سمود کفروا، یقیناً سمود نے کفر کیا، انکار کر دیا، ربہم، اپنے رب کا۔ تو آج اہل مکہ بھی اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کر رہے، تو ان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے پچھلی قوموں کے واقعات سے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔
الا بعد لثمود، سن رکھو ہلاکی ہو سمود کے لیے، دوری ہو سمود کے لیے۔ تو یہ انداز ہے اظہار نفرت کا کہ ایسے لوگوں کے لیے دوری ہے جنہوں نے اپنے رب کا ہی انکار کر دیا، اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ۔ سورہ ہود آیات 69 اور 70۔ پچھلی آیات میں ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں جانا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور تحقیق، جاءت، آئے، رسولنا، ہمارے رسول، ابراہیم، ابراہیم کے پاس، بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا خاص پیغام لے کر اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلامتی ہو، یعنی انہوں نے صالح اور شائستہ لوگوں کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا قالا، تو آپ نے فرمایا سلام، سلامتی ہو۔ اور چونکہ وہ انسانی بھیس میں تھے، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کی میزبانی کی فکر میں لگ گئے۔ فما لبث، دیر نہ گزری، ان جاء بعجل حنیذ، کہ وہ آئے بھنے ہوئے بچھڑے کے ساتھ۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ انہوں نے ان کے آگے بھنا ہوا بچھڑا پیش کر دیا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیاضی اور مسافر نوازی کا اندازہ ہوتا ہے کہ چند آدمی دروازے پر آتے ہیں جن سے دید و شنید کچھ بھی نہیں ہے، کوئی واقفیت نہیں ہے، لیکن وہ بلا تاخیر ان کے لیے گلے سے بچھڑا ذبح کرا دیتے ہیں اور اس کا بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ فلما، پس جب، رعا، حضرت ابراہیم نے دیکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، نہیں بڑھ رہے اس کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی گمان تھا کہ یہ قرب و جوار کے کسی علاقے سے چند شریف اور صالح آدمی ہیں۔ آپ نے بڑی محنت، محبت اور ذوق اور شوق کے ساتھ ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا، اور جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے تو قدرتاً انہوں نے کچھ بیگانگی محسوس کی اور دل ہی دل میں کچھ ڈرے کہ کیا بات ہے، انہوں نے ضیافت قبول کیوں نہیں کی۔ اس لیے فرمایا نکرہ ہوں، اجنبیت پائی ان میں، نکرہ، اوپراپن محسوس کرنا، اجنبیت محسوس کرنا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان سے ڈر محسوس کیا۔ اب اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ کوئی شخص کسی کے لیے بڑی محنت سے، محبت سے کسی کے لیے کھانا تیار کرتا ہے اور اگلا کھانے سے انکار کر دے تو دعوت کرنے والے کے اثرات اور احساسات کوئی اچھے نہیں ہوتے اس بارے میں، اور پھر ان اثرات کو چھپانے کی کوشش کی جائے تاکہ مہمانوں پر یہ بھی گرا نہ گزرے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو عرب کی عادات کے مطابق اگر کسی کی دعوت قبول نہ کی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کا آنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ابھی آپ اسی کشمکش میں ہی تھے۔ قالو، ان مہمانوں نے کہا، لا تخف، آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ اندیشہ نہ کریں، انا، یقیناً، ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، الی قوم لوط،
لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرف۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم کوئی انسان نہیں ہیں، بشر نہیں ہیں کہ ہم کھانا کھائیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ایک ہی تھا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم میں بڑی جد و جہد کی اور انہیں ان کی سرکشی سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن قوم طغیانی اور سرکشی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکی تھی کہ جس کے بعد لازماً عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشویش میں پڑ گئے ہیں، تو ان کو تسلی دی کہ آپ کسی تشویش میں مبتلا نہ ہوں، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا سرور بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔